یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ من والہ آپ حضرات کے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اصل اللہ کے ہاں قبولیت ہے، اور قبولیت کا تعلق اخلاص سے ہے، اور اخلاص دل کا عمل ہے، اور دل پر کسی کا قبضہ نہیں، اس رب کائنات کا قبضہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، وہی مقلب القلوب ہے، وہی مصرف القلوب ہے، وہی مثبت القلوب ہے۔ آقا یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اتنی اہم دعا ہے، اس لیے کہ استقامت اور اللہ کی رضا، یہ دونوں چیزیں اس وقت نصیب ہوں گی جب بندہ اس راہ میں اپنے کو طالب بنائے۔ یہ بات یقینی ہے کہ دعوت کا کام نبوت کا کام، جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کام انبیاء کرام ہی سے لیا ہے۔ انبیاء کرام معصوم بھی ہوتے ہیں، محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ کام انبیاء ہی کے سپرد رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے نظام بدل دیا کہ جو کام نبی کا ہے وہی کام امتی کا ہے۔ اسے پہلے دن سے آپ نے امت کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ ایک صحابی آپ کو نہیں ملے گا جو ایمان لایا اور داعی نہ ہو۔ جب ایک مجموعہ دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے نظام کو بدل دیا۔ ہم دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دعوت سے اپنے تمام مسائل کے حل کا یقین دل میں نہیں۔ اس وجہ سے کامل طور پر ہم اپنے کو دعوت کے حوالے نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب تک امت دعوت کے حوالے نہیں ہوگی اور اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائے گی، اور ہر وقت اس کے اوپر وہ غم غالب نہیں ہوگا جو غم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب تھا۔ آپ کی صفت تھی متواصل الاذان دائم الفکرہ، ہر وقت اس غم میں ڈوبے رہتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوا۔ آج ہمارے قلوب اس سے خالی ہیں، اور ان موبائلوں نے ہم کو اور ہلاک کر رکھا ہے۔ ان موبائلوں نے ہم کو لاکھ سمجھایا جائے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ نے شراب چھوڑ دی، ہم موبائل نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ صحابہ نے ایک اعلان کی شراب چھوڑی، لیکن ہم موبائل نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ نہ چھوڑنا یہ علامت ہے کہ ہمارے ایمان میں ضعف ہے، ہمارے ایمان میں۔ دوسری بات، دعوت یہ بدنی عبادت ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔ آپ کا کوئی متبادل نماز میں نہیں ہے، اسی طرح دعوت میں بھی آپ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور جو دعوت کے میدان میں اپنے کو الگ رکھنا چاہتا ہے وہ خیر امت میں داخل نہیں ہے۔
خیر امت میں وہی داخل ہوگا جو آپ کے طریقے پر دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. دن کی محنت اور رات کی محنت، یہ دو عظیم سرمایہ پوری امت کو دیے گئے ہیں. جس امت ان دونوں کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دے گی، اللہ عالم کے نظام کو بدل دے گا. تبدیلی ہماری تبدیلی پر ہے. پہلے ہم بدلیں گے، پھر عالم کا نظام بدلے گا. ہم دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، دین ہم کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے. تو جس طرح دین کا سیکھنا فرض ہے، اسی طرح دین کی محنت کا سیکھنا بھی فرض ہے. جب فرض کے انداز میں ہم اس کو سیکھیں گے تو اس کا ہر عمل اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بن جائے گا. چاہے وہ ایمان کی دعوت ہو، چاہے عبادت کی دعوت ہو، چاہے تعلیم کی دعوت ہو، علم الہی کی دعوت ہو، چاہے ذکر الہی کی دعوت ہو، چاہے اخلاق کی دعوت ہو، چاہے اخلاص کی دعوت ہو. یہ 6 صفات 6 سمندر ہیں جن کو ہم نے زندگی میں داخل کرنا ہے، اور روزانہ اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ایمان میں آگے جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں. اس میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک ظاہری طہارت کے لیے غسل اور وضو ہے، اور ایک باطنی طہارت کے لیے عقل حلال ہے، جس میں بہت احتیاطی ہو رہی ہے. اور عقل حلال اگر صحیح نہیں ہے تو بدن کا خون صحیح نہیں ہے. اگر بدن کا چلنے والا خون صحیح نہیں ہے تو ہماری آنکھ صحیح نہیں دیکھ سکتی، ہماری زبان صحیح نہیں بول سکتی، ہمارے کان صحیح نہیں سن سکتے ہیں، ہمارا دماغ صحیح نہیں سوچ سکتا ہے. جیسے گاڑی کا پیٹرول صحیح نہ ہو تو آپ ہارن بجاتے رہیے، گاڑی نہیں چلے گی. اس پر سختی سے پابندی کرائی گئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں ایک لقمہ چلا گیا تو اس کو اس طرح نکالا پانی ڈال ڈال کے، اور یہ فرمایا کہ اگر میرے موت کے ساتھ یہ نکلتا تم اس کو نکال دے. اس لیے ہم نے آقا سے سنا ہے کہ جس کا بدن عقل حرام سے پرورش پائے اس کا خون حرام بنے گا. جب خون حرام ہوگا تو گوشت بھی حرام ہوگا، اور جب گوشت حرام ہوگا تو وہ گوشت حرام جنت میں نہیں جائے گا، اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے سے دوستو کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو منشا ہے کام کا، جو مقصد ہے کام کا، کہ ہم اس کام کے ہو کر رہیں، ہم اس کام کے ہر تقاضا قربان کریں گے. کام کو قربان عمومی طور پر ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جو فیصل ہو گئے یا امیر ہو گئے، نہ تو ان کا پہلا گشت ہے نہ دوسرا گشت ہے، نہ ان کا شہروزہ ہے نہ ان کا اشرا ہے، نہ ان کا سالانہ چلہ ہے. یہ وہ بنیادیں ہیں جس پہ تعمیر ہے. گشت کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت باالیاس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کام کی، اب کسی کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو وہ کیسے کھڑا ہوگا، کیسے بیٹھے گا، کیسے دوڑے گا، کیسے چلے گا. ہمارا گشت چھوٹ جائے تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا، دوسرا گشت کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہفتے واری اجتماع کا حال بھی ہے کہ نہ ہم عصر سے پہلے پہنچتے ہیں نہ اشراق تک رہتے. شب گزاری کا حال بھی یہ ہے کہ بس باتوں میں رات گزر جاتی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہی، جب میواتی آیا کرتے تھے تو راتوں کو اٹھ کر پوری مسجد میں
ایک چیخ پکار ہوتی تھی، اللہ کے سامنے روتے تھے. ان کے رونے نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، ہمارے سونے نے اس کام کو ہلاک کر دیا. رونا، یہ رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک قطرہ بھی اللہ کے ڈر سے گر جائے تو اس کی سارے خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن رونا آخرت کے استحضار پہ آئے گا اور امت میں عوام میں پھرنے سے آئے گا. ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں جتنے پرانے ساتھی ہیں ہر سال 1-4 مہینہ اپنے علاقے کی بنجر بستیوں میں لگائیں. آج اس کا جائزہ لیں گے تو نتیجہ 0 ہے. 1-4 مہینہ یہاں آ کر کسی صوبے کے بنجر بستیوں میں لگائیں. 1-4 مہینہ باہر کے ملکوں کے کسی بنجر بستیوں میں لگائیں. بار بار حضرت کہتے ہیں، بار بار سناتے ہیں اور اس کی پوری تاکید کرتے ہیں. اب تو یہاں تک یہ کہہ دیا ہے کہ ہر صوبے والے آ کر بتائیں ہر 3 سال بیرون ملک کون جایا. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے. اور یہ ہمارا عملہ ہے، مجمع نہیں ہے. اگر یہ عملہ اس بات کو اپنے اوپر فٹ کر لے اور اپنے کو اس پر قائم کر لے تو عملہ اتنا کافی ہے کہ یہ ملک پورے عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے. یہ ملک پورے عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن جب بات کہی جائے ہم اس طرح مانے جس طرح صحابہ مانا کرتے تھے. جب ان سے کوئی بات کہی جاتی تھی، مسجد کا ایک اعلان ہوا سب کی شراب چھوٹ گئی. مسجد کا ایک اعلان ہوا عورتیں پردے میں آ گئی. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے پوری امت سے کہی جا رہی ہے، کسی علاقے فرد سے نہیں کی جا رہی. کیونکہ دعوت یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، جوانوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، علماء کی بھی، ائمہ کی بھی، حفاظ کی بھی، قراء کی بھی، ایک غریب سے غریب آدمی کی بھی اور ملک کے سربراہ کی بھی. جو امت میں داخل ہے اس کی ذمہ داری ہے اس دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. جب امت اس مقصد پر آ جائے گی اور ایک مجموعہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا تو بقول ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے پیام انقلاب آیا تو میخانے بھی بدلیں گے. پیام انقلاب آیا تو میخانے بھی بدلیں گے. نظام میقضا بدلا تو پیمانے بھی بدلیں گے. یہ کام پوری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، پوری امت کو خالی مسلمانوں کو نہیں، ہر وقت پوری امت دل دماغ میں ہو. چاہے ہم مشورے میں بیٹھے، چاہے ہم تعلیم میں بیٹھے، چاہے ہم گشت میں نکلے، چاہے کسی فرد سے بات کریں، ہمارا دل پوری امت کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہا. ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ تشریف لائے، فرمانے لگے میں مرکز جا رہا تھا، ایک نوجوان محلے سے نکلا، انہوں نے مجھے سلام کیا. میں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ جا رہا تھا پہلے گشت میں. کہاں جا رہا تھا؟ تو کہہ رہے مفتی صاحب میں عالم میں ہدایت پھیلانے جا رہا ہوں. میں عالم میں ہدایت پھیلانے جا رہا ہوں. اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو جتنی ہدایات اور جتنی باتیں ہمارے بڑوں کی طرف سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اگر یہ آنے والا عملہ اس کو اپنی گرہ میں باندھ لے اور جا کر اپنے علاقوں میں اس کو نافذ کرے تو آپ دیکھو گے
ان 3 مہینوں میں جو آگے آنے والے ہیں بڑے مبارک ایام ہیں، بڑے مبارک ایام۔ اسی میں شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے، شوال بھی ہے، ذوالحجہ بھی ہے۔ 4 مہینے کی جماعتیں اتنی نکل جائیں گی کہ کوئی ملک کا ٹھیہ باقی نہیں رہے گا جس میں 4 مہینے کی جماعت کام نہ کر رہی ہو۔ اور جیسے آپ نے بنگال کی کارگزاری سنی، اتنے گاؤں 100% نماز پہ آ گئے، تو آپ سب کی محنت سے انشاءاللہ اگلی کارگزاری یہ ہوگی کہ ملک کا اکثر حصہ نماز پہ آ گیا۔ ملک کا اکثر حصہ 100% نماز پہ، جو محنت ہمارے دل میں ہے، نمازی بنانا تو اللہ کے دل میں ہے، لیکن جو ہماری نیت ہی بھی نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ تو پہلے نیت صحیح کرنی ہوگی، نیت کامل کرنی ہوگی، نیت بالغ کرنی ہوگی، اور ہمارے دل میں کسی عمل کے چھوڑنے کا اس طرح غم ہو۔ مفتی سعدی کا واقعہ ہے، پرانی مسجد کے پرانے دروازے داخل ہوئے، ایک میواتی ہو کے وضو کر رہا تھا، جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مسواک نہیں تھی، تو مفتی صاحب کہنے لگے، اس کی چیخ نکل گئی، اس کے آنسو بہنے لگے، اب کہنے لگا ہائے میری 70 گنے والی نماز۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے میں برسا برس یہ حدیث پڑھاتا ہوں، لیکن اس میواتی نے مجھے حدیث سکھائی۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ جب بھلائی تجھے خوش کر دے، برائی تجھے غمگین کر دے، تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے۔ کسی عمل کا چھوٹنا ہم کو رلا دے، اور کسی عمل کی توفیق ہمیں فرحت پیدا کر دے، خوش کر دے۔ یہاں رہنے کے زمانے میں نوافل کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، اور اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے نہ ہمارا پہلا گشت چھوٹے، نہ دوسرا گشت چھوٹے، نہ ماہانہ خروج چھوٹے، نہ سالانہ خروج چھوٹے، اور گھر کے 5 کام جس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں مردوں سے زیادہ ضروری مستورات کی جماعت، اور اس میں اکثر پرانے پیچھے لوگوں کو تو نکال رہے ہیں، خود نہیں نکل رہے ہیں۔ گھر کے 5 کام، اور گھر کے 5 کام کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کا گھر کے 5 کام نہیں ہے تو آپ کا 100% گھر نمازی نہیں، اور ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے۔ ہمارے الیاس ابن فرمایا کرتے تھے 40 گاؤں تک جاتی، اور ایک نماز کا چھوڑنے والا 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جس کو آپ نے خوشامد کر کے ایک وقت کی نماز پڑھا دی، گویا 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جلنے سے آپ نے بچا دیا۔ جب اس کا غم آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کو اس کی خوشامد آسان ہو جائے، اس کے پاس جانا آسان ہو جائے۔ اس لیے ہماری پوری محنت اپنے اپنے علاقوں کی بنجر بستیوں میں اس وقت تک قابو میں نہیں آئے گی جب تک ہر پرانا کام کرنے والا اپنی مسجد کی جماعت بنا کر اور اپنے علاقوں میں اس ترتیب سے نہ پھرے، کوئی گھر کوئی گاؤں باقی نہ رہے، چاہے اس بستی میں 1 گھر ہو چاہے 2 گھر ہو۔ اور ارتداد کے کنارے وہی گھر ہیں جس گاؤں میں 2-4 مسلمان ہیں، جن کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، جن کے حال میں کوئی رونے والا نہیں ہے، اور جو اس ماحول میں رہتے رہتے ان کا امتیاز بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس وجہ سے دوستو، یہ دعوت کی محنت جس طرح ابتدا سے شروع ہوئی تھی اور ایک ایک کی خوشامد کر کے اس کو مسجد لایا جا رہا تھا، اسی کو حضرت بار بار فرماتے ہیں ہمارا گشت برائے گشت نہیں ہے، ہمارا گشت برائے ملاقات نہیں ہے۔ حضرت الیاس تک ملفوظ بار بار نقل فرماتے ہیں کہ کانوں تک بات پہنچانا تبلیغ نہیں، دل میں اتارنا تبلیغ ہے۔
اور دل میں اترنے کی اتارنے کی جگہ مسجد ہے. تو جتنا ہم اپنے آپ کو ان مقامی اعمال کا پابند بنائیں گے، اسی میں ہماری تربیت ہے، اسی میں ہماری ہدایت ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. اور خاص طور سے تلاوت. حضرت با الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے تمام اوراد اذکار کا تجربہ کیا، لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو قرب خدا بندی ملا کسی اور عمل میں. تو اس لیے پورا مجمع اس کا اہتمام کرے، موت تک تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ہے، موبائل میں قطعاً نہیں پڑھنا ہے. یہاں سے بات کہی جاتی ہے لیکن ہمارے ساتھی موبائل پہ فون ہے. یہ صریح نافرمانی ہے. یہاں ہم دماغ نہ چلائیں دماغ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں. اطاعت اسی کا نام ہے، جو کہا جائے وہ کرو، جیسا کہا جائے ویسا کرو، جتنا کہے جائے اتنا کرو. اس دعوت کے میدان میں بہت سی جائز چیزیں ہم کو چھوڑنی ہوں گی. جواب تو نہیں آنا، ہمیں تو سنت پہ آنا. پھر وقت کا امیر کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے. آپ کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا ہے، آپ خود نہیں آئے، آپ خود نہیں آئے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اس انتخاب کی قدر یہ ہے کہ ہم اطاعت پر آئیں، اور ہدایت اللہ نے اطاعت پر رکھی. نص قطعی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت. اگر یہ عملہ ہدایت اطاعت پر آ جائے تو پوری امت اطاعت پہ آ سکتی ہے، پوری امت. اور یہ اچھی طرح یاد رکھو، لوگ ہمارا بیان تقریر نہیں دیکھتے، ہماری زندگی دیکھتے ہیں. تو ایک تو مال کی احتیاط، اور ایک اپنے اعمال کی پابندی. اور اعمال کی پابندی میں سنتوں کی، کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. دعوت بھی سنت پر آئے، عبادات بھی سنت پر آئے، اور عادات بھی سنت پر آئے. یہ تینوں چیزیں سنت پر آئیں، اور سنت ہی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کا اعلان ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مَن یُطِعِ اللَّهَ، عام اعلان ہے، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس میں کہیں دماغ کا دخل نہیں ہے. اللہ کے رسول جنت تک پکا روڈ بنا کے جائیں. آپ کو چلنا ہے دعوت کے میدان کا بھی، عبادت کے میدان کا بھی، اور عادات کے میدان کا بھی. سر سے لے کر پیر تک، پیدائش سے لے کر موت تک، کوئی چیز سنت کے خلاف نہ ہو. سنت کے خلاف کی نفرت ایسی ہو جیسے زہر کی نفرت ہوتی، اور سنت کی محبت ایسی ہو جیسے شہد سے ہوتی. شفاء للناس، سنت ہی شفا ہے، اسی میں نجات ہے. ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، یہ جو صحابی آئے جن کے بھائی کے پیٹ میں درد تھا، آقا نے فرمایا شہد پلاؤ. پلائے تو اور درد شروع ہو گیا. پھر آئے کہا پھر پلاؤ، اور تکلیف بڑھ گئی. پھر آئے کہا پھر پلاؤ، اور تکلیف. چوتھی بار میں فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا. شفاء للناس. تو چوتھی دفعہ پلایا تو چنگا ہو گیا. اللہ بھی آزمائیں گے، آزمائش کریں گے کہ تم اللہ کے امر میں پکے ہو یا کچے ہو.
ہم حالات سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم عوامل سے متاثر ہوں گے، اللہ کے احکامات سے متاثر ہوں گے، اور نجات احکامات ہی میں ہے۔ حالات کچھ ہو، اور یہ سارے حالات مخلوق ہیں، یہ خود نہیں آئے ہیں، لائے گئے، امتحان کے لیے لائے گئے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم مخلوق کے ہو کہ خالق کے ہو، مفعول کے ہو کہ فاعل کے ہو، تم خدا کو سامنے رکھ کر چلنا چاہتے ہو یا اپنے دماغ کو سامنے رکھ کر چلنا۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام دنیا میں بڑھے گا مسلمانوں کے اخلاق سے، اور ترقی پائے گا اخلاص سے۔ فرمایا بتاؤ اخلاق کیا ہے؟ دوسروں کی برائی میں اچھائی نکالنا، دوسروں کی برائی میں۔ فرمایا بتاؤ اخلاص کیا ہے؟ اپنی اچھائی میں برائی نکالنا۔ میں نے کام تو کیا لیکن آپ کی شان کے مطابق، آپ کی شان کے مطابق۔ تو جتنا اخلاق اور اخلاص یہ ترقی پائے گا، اتنا ہی ہماری ترقی بھی ہوگی، کام کی ترقی بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان والی بھائی کا احترام۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان میں 99 برائی ہیں، لیکن اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس کے ایمان کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کا اکرام کرو، اس کی مشق کرو۔ تو جب اس کا اکرام کرو گے تو یہی اکرام اس کی برائیوں کو ختم کر دے گا، اچھائی ملے گا۔ چاہے جائے کہ ہمارے ساتھی، ہمارے مشورے کے ساتھی، اور کوئی کسی کی برائی آپ کو سنائے تو آپ جب تک تحقیق نہ کر لیں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ شیطان بزرگ کی شکل بن کر آ کر آپ کو کوئی بات کہے گا، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ جتنا آپ ساتھیوں کا اکرام کریں گے اتنا ہی آپ کی بھی ترقی ہوگی، اس کی ترقی۔ اور کوئی ساتھی کسی وجہ سے نہ آئے تو موبائل کا استعمال نہ کریں، خود جائیں۔ سلیمان ایک دن نہیں آئے تو امیر مومنین خود تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور جا کر والدہ سے پوچھا آج سلیمان فجر کی نماز میں نہیں تھے، کہا دن بھر روزہ رکھا، رات بھر نفلیں پڑھی، فجر میں نیند آ گئی۔ کہا اس سے کہہ دو وہ دن بھر روزہ نہ رکھے، رات بھر نفلیں نہ پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ تو اس طرح ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں گے اور ان کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی ساتھی ضائع نہیں ہوگا۔ شیطان ہمیں غیبت میں لگا دیتا ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے، یہی غیبت ہے۔ ایک ایک ساتھی کی قدر چیز کو آگے بڑھاتی ہے اور ناقدری چیز کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ نبوت والا کام ہے، نبوت ہی کے مزاج پر چلے گا۔ اس کے لیے تمام ساتھیوں کو حیات الصحابہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ معالیات رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہر ساتھی بار بار پڑھے، بار بار پڑھے۔ جتنا ہم اس کا اہتمام کریں گے اور جتنا ہم اس کام کو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی رعایت کے ساتھ چلیں گے تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ اتنا عملہ تیار ہو چکا ہے کہ ہر فرد اپنی مسجد کی 4 مہینے جماعت بنا کر اپنے ایک ٹھیے پر 4 مہینے لگائیں، لمبا پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بنگال میں تھوڑی محنت کی بستیاں تیار ہو گئی۔ ہم محنت کریں اور جب تک کام پورا نہ ہو جائے مسجد نہ چھوڑیں، مستورات کی جماعت بھی نکالیں، مردوں کی جماعت بھی نکالیں، علماء کا بھی اکرام کریں، ان کی خدمت میں حاضری دیں، اور ایک ایک فرد جس کے 3 چلے لگ چکے ہیں اس کی باقاعدہ جا کر خوشامد کر کے اس کو بیرون کی جماعت بنانے کی فکر کریں۔ یہ نہیں کہ وہ آئیں گے، ہم جائیں،
काम हमारा है। जब हर आदमी को यही फिक्र होगी कि उसका भाई 3 चिल्ला लगा हुआ, 3 दफे लगा हुआ, या उसका बैरून लग चुका, 3 साल हो चुके, तो 3 साल होने से पहले इसकी फिक्र करे तो 3 साल वो चला जाएगा। और ये भी अच्छी तरह समझ लो, खर्च करने से ना माल कम होता है, ना खर्च करने से आपको फक्र आएगा। अल्लाह इसका बदल फौरन देते हैं। हज का खर्च और अल्लाह के रास्ते का खर्च अल्लाह से रोकते नहीं है। रोज एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को खूब दे, और दूसरा क्या कहता है, जमा करने वाले को तबाह कर दे। और अल्लाह का शुक्र है जो साथी चल रहे हैं अल्लाह उन्हें चला रहा, और इसमें भी हासिदीन मर रहे हैं। हासिदीन भाई जा हो रहा है। हमें एक किस्सा याद आया, मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में एक जिले का आदमी बराबर हर साल 4 महीने लगाता था। उसके इलाके के लोग आए, हजरत इसको वापस कर दीजिए। हजरत ने फरमाया ठीक है वापस तो कर दूंगा, लेकिन इसलिए आप चले जाइए। तो वही जान निकल गई उसकी। भाई जो जा रहा है वो अल्लाह के भरोसे में जा रहा है, और अल्लाह का वादा है वमा यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। आपकी जिम्मेदारी है आप घर रहते हुए उसके घर का हाल लें, उसकी नुसरत करें, उसकी मावनत करें, उसका और हौसला मिलेगा, और उसके घर वाले मुतमईन होंगे। इस तरफ भी बहुत कोताही है। निकलने वाले के ऐब में तो हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके घर का हाल नहीं लेते। हमारा पड़ोसी उसका भी हाल नहीं लेते, उसके भी बच्चों का हाल भी नहीं लेते। हिजरत और नुसरत ये दोनों बुनियादी चीजें। और मदीने मुनव्वरा में मदीने वालों ने अमली तौर पे करके दिखाया, इसकी भी सख्त जरूरत है। उसी के साथ साथ यहां जो तादाद तय है वही आनी चाहिए। इनमें हम बहुत बेहतियाती कर रहे हैं। बेहतियाती का हाल यह है कि जितना मतलूब मजमा है उसको बढ़ने के नहीं मिल रही, इसलिए जो तादाद तय है, इताअत इसी का नाम है कि जो तय है उस पर अमल करो और इसका पूरा लिहाज रखो। यहां की कोई मजलिस छूटने नहीं चाहिए, कोई मजलिस इसलिए कि कौन से वक्त कौन सी बात हमारी हिदायत का जरिया बनेगी ये अल्लाह ही जानता है। इसी को माँ यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, तालिब इस्लाह में तरक्की करता है। तालिब इस्लाह में कान अपने को लगा हुआ समझता है, लेकिन तरक्की उसकी रोक दी जाती है। और अगर उसने इलाज न किया तो तनकीद का मिजाज इसमें पैदा हो जाता है, जो इसको कुफ्र तक पहुंचा देता है। इस वजह से हज़रत फरमाया करते थे, यहां तो खाली दिल लेकर आओ, बिल्कुल खाली बर्तन। हम यहां अपनी इस्लाह के लिए आए हैं, और यहां के लोगों को मत देखो। हमारे लिए नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 साहबी आए अम्मा जान के घर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल पूछे। फिर उन्होंने सोच लिया वो तो अल्लाह के रसूल है। तीनों ने 3 कसमें खा ली, कभी खाना नहीं खाऊंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। तीनों को हुजूर ने बुलाया और फरमाया, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला मैं हूं। मैं खाता भी हूं, रोजा भी रखता हूं, मैं सोता भी हूं, जागता भी हूं, मैंने शादी भी किया, मेरे बच्चे भी। तुम सबके लिए मेरी इताअत है, तुम सबके लिए मेरी इताअत। मेरी इताअत ही पर नजात मिलेगी। ख्वाहिश पे चलना दीन नहीं है। ख्वाहिश पे चलना, हर अमल में हुजूर की इताअत, हर अमल में, और उतना ही करना है जितना आपने बताया है। ये साहबा बैठ होते हुए
آخری جملہ یہی کہتے تھے ولا ازید ولا انقص، نہ ہم اس میں زیادتی کریں گے نہ ہم اس میں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو یہ جنتی۔ تو اسے یہاں سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو نقل کرنے میں بھی احتیاط، بہت احتیاط، اور جو ترتیب بتائی جا رہی ہے وہ ہر ایک کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہم امیر ہو جائیں یا فیصل ہو جائیں، ہم آخری سانس تک اس کام میں اپنی ہدایت کی نیت سے لگے رہنے کے محتاج ہے۔ اپنی ہدایت کی نیت ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے امت کی نیت کر لی، اپنی نیت نہیں کی، تو آپ کو ہدایت اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ نے نیت ہی نہیں کی، اور اس کو ہدایت اس لیے نہیں ملے گی انہیں مجاہدہ نہیں کیا۔ دونوں شرط ہیں، صحیح نیت بھی ہو اور سنت کے مطابق مجاہدہ بھی۔ سنت سے ہٹ کر کوئی عمل آپ کے یہاں وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، اور جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس لیے مشورے سے لے کر، تعلیم سے لے کر، ملاقاتوں سے لے کر، یہاں تک کہ بیان سے لے کر، تلاوت سے لے کر، ذکر دعا سے لے کر، ہر عمل میں سنت کا اہتمام۔ دعوت بھی سنت کے مطابق ہو، عبادت بھی سنت کے مطابق ہو۔ آج نماز بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھی جا رہی۔ آپ نے جو قرآن کی ترتیب بتائی ہے نماز میں، عام طور پر اس سے لوگ غافل ہیں، اور خاص طور قرآن کو ٹھیک کرنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ نہیں کہ صحابہ سب بچے ہی تھے، ہر عمر کے صحابی نے اپنا قرآن ٹھیک کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ ہمارے گھر کے پانچوں کام اور ہماری مسجد کے پانچوں کام یہ آپ کی نگرانی میں ہوں، اور اس پر اس طرح اہتمام ہو جس طرح ہم 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح دعوت بھی فرض ہے، جس طرح دین فرض ہے اسی طرح دین کی محنت بھی فرض ہے۔ اب اس یقین کے ساتھ جب آپ اہتمام کے ساتھ ان مبارک اعمال میں اپنے کو لگائیں گے تو آپ اگلے 6 ماہ میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا فرق آ رہا ہے۔ اور جو امانت آپ کے سپرد کی جا رہی ہے اس کو لے جا کر اپنے حلقے میں، اپنے اضلاع میں، اپنے علاقوں میں سب کو جمع کر کے من و عن سنانا، اور اس کی تشکیل کرنا، اور تشکیل کر کے ان کی جماعتیں بنانا، اور اسی طرح گھر کے کام اور مسجد کے کاموں کی ترتیب دے کر ان کو عملی طور پر اصولی کی فکر کرنا۔ تشکیل ایک الگ کام ہے اور اصول کرنا ایک مستقل کام ہے۔ جو محنت تشکیل کی ہوتی ہے اس سے 10 گنا محنت اصولی کی پڑتی ہے۔ ماحول میں سے نام لکھا دیا، اب گھر میں ماحول نہیں ہے، لیکن جب آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے چیز آگے بڑھے گی، اور اگلے 6 ماہ میں آپ کی کارگزاری آئے کہ بھائی ہر صوبے کے ہر علاقے میں اتنی بستیاں 100% نماز پہ آ گئی، اتنے گھروں میں 100% تعلیم آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے۔ تیسرے سال کی جماعت جب ایک گھر سے بن کے آ رہی ہے تو بتاؤ، ہمارے علاقے کی جماعتیں، ہمارے حلقے کی جماعتیں، ہمارے کیا کہتے ہیں بستیوں کی جماعتیں نہیں بن سکتی؟ بن سکتی۔ ہمارا پورا خاندان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، اپنے ماحول پر محنت کرو۔ اور آخری بات جو فرمائی گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن عالم کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے،
اور پوری امت ایک ایک پل کی بیمار ہے۔ اللہ حضرات اس کی پوری کوشش کریں اور یہاں کے قیام میں اسی مجمع کو لائیں جو آپ کو دیا گیا ہے، اور پورے مجمع کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں تاکہ ہر آدمی آپ کی نگرانی میں پوری بات سنیں، پوری بات سمجھے۔ اپنے ہر تقاضے کو قربان کر دیں گے، لیکن یہاں کی کسی مجلس کو قربان کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں، سب ساتھی اسی طرح بیٹھے رہیں، ابھی نماز کو وقت ہے۔ یہ جو تقاضوں پر آپ حضرات نے نام دیا تھا وہ سارے نام لے ہوئے ہیں، اس کو اچھے سے اپنے پاس یہ جماعتیں بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ بات یہاں سے کہی گئی ہے بہت ہی آپ کے ساتھ بڑی دیر تک اس پہ مشورہ ہوا ہے، ہر تقاضے پر جانے والے 3 دن اس ماحول میں وقت لگائیں، 20 دن وہاں جا کر وقت لگائیں، واپسی پر 3 دن یہاں وقت لگائیں۔ یہ بات اہتمام کے ساتھ روانگی ایک بار نہیں، کئی بار اور مختلف اس کے پہلو ہے، بہت ضروری باتیں ہیں۔ کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں کے 15-17 ضروری باتیں ہیں ہمارے سارے ساتھ، اور واپس آنے کے بعد کارگزاری بھی مختلف مجلسیں ہوئی۔ یہ بات یہاں سے طے ہے، سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ اس کے ساتھ ایک بات اور کہی گئی ہے کہ آئندہ جب صوبے والے آئیں اس 3 مہینے کے درمیان، مثلاً اگلا ہمارا جو سیمائی مشورہ ہوگا اپریل میں، تو جولائی تک کے جتنا ہمارے صوبے والے ساتھی ہیں 10-12 ایسے ساتھیوں کے نام جن کے قواعد پورے ہیں، ملکوں میں تقاضوں پر جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو نامزد کر کے ان سے پوری بات کر کے ان کا یہاں نام لے کر تاکہ آئندہ کسی بھی تقاضے کو ان کو بھیجیں۔ اس کے علاوہ جو تقاضے آئیں گے ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو پہلا تقاضا ہے ٹرینیڈاڈ کا 29, 30, 31 جنوری۔ یہ جو جانے والے ہیں خصوصاً وہ لکھیں گے، وہ اگر کچھ